बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की और हज़ारों पाकिस्तानियों की डिमांड पर बिलाखिर आज खुद नोटिस ले लिया अरशद शरीफ कत्ल केस का। आज राना सनाउल्लाह को जो राना सनाउल्लाह का चेहरा पूरी कौम के सामने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बेनकाब किया है। आज जो सख्त अहकामात जारी किए हैं और पहली समात पर ही इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये लग रहा है कि जैसे ही तब्दीली आई है अब चीज़ें इंशाल्लाह तब्दीली का आज पहला जो हमें नज़ारा सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। और 43 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ केस पर आज बड़ा तगड़ा पहली समात की है। अहम अहवाल है समात का और फैसला जो किया गया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें कहा गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स सो मोटो नोटिस ऑफ द किलिंग ऑफ मिस्टर अरशद शरीफ. The Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice Umar Ata Bandial Sahab, has taken so moto notice of the brutal killing of journalist Mr. Arshad Sharif. The journalist community in the country and the public at large are deeply distressed and concerned about the death of the senior journalist and are seeking the court's scrutiny of the matter. کہ جی تمام جو صحافی ہیں اور عوام الناس ہے وہ بڑی تکلیف میں اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس معاملے کو دیکھے. دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہیز ایشوڈ نوٹس ٹو سیکرٹری انٹیریئر, سیکرٹری فارن افیئرس, سیکرٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, ڈی جی ایف آئی اے, ڈی جی آئی بی اینڈ پریزیڈنٹ پی ایف یو جے اینڈ ہیز fixed the matter today on 6 December 2022 at 11:30 PM before a 5-member bench. اب 5-member bench جو بنایا گیا اس میں عمر عطا بندیال صاحب اس کی صدارت کی اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب, مزار علی اکبر نقوی صاحب, جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب, یہ ان کی جانب سے کیا گیا. اب اس پر چونکہ شہباز شریف نے بھی خط لکھا تھا اور شہباز شریف کی جانب سے جو خط تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ ایک فل کورٹ بینچ بنائیں. اس میں انہوں نے فل کورٹ بینچ کا مطالبہ کیا تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا شہباز شریف کا مطالبہ, جبکہ جو ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس پر یہ بیسیکلی نوٹس ہے, اور پھر ہزاروں خطوط جو عوام الناس کی جانب سے لکھے گئے اس پر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تھی جو واپس بھی آ گئی, جو پہلے کینیا گئی پھر کینیا کے بعد یو اے ای گئی, تو عدالت نے کہا جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آپ نے بنائی تھی اس کی کیا رپورٹ سامنے آئی ہے. عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے جو خط آیا تھا اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک رپورٹ وزارت داخلہ کی جانب سے آنی تھی, وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمیں ایک رپورٹ ویکینڈ پر ملی ہے جو ہم عدالت میں جمع کرائیں گے. تو عدالت نے کہا بھی آپ آج کیوں نہیں جمع کروا رہے, تو کہا گیا جی کہ رانا ثناءاللہ وہ ہیں فیصل آباد میں تھے اور انہوں نے رپورٹ دیکھنی تھی اور اس کے بعد وزیر اعظم نے بھی رپورٹ دیکھنی تھی, تو اس وجہ سے ہم رپورٹ سپریم کورٹ میں نہیں جمع کروا سکے. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کیا وزیر داخلہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ رپورٹ انہوں نے اس لیے رکھ لی ہے کہ اس میں وہ رد و بدل کرنا چاہتے ہیں. کیوں نہ ہم رانا ثناءاللہ کو ہی بلا لیں, پھر وہی آ کے بتا دیں کہ جی رپورٹ کدھر ہے. تو عدالت نے کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ وہ انہوں نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب سپریم کورٹ نے بلائی ہے تو سپریم کورٹ میں آپ نے جمع کیوں نہیں کروائی. رانا ثناءاللہ کے فیصلہ باد کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ ہے اور یہ معاملات ہے یہ ہمارے سامنے نہ لائیں, ہم رانا ثناءاللہ کو بلا لیتے ہیں. کینیا میں بہت پاکستانی ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا میں بھی ایک بار وہاں گیا ہوں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے صدا کی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو رپورٹ کا جائزہ لینے دیں. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رپورٹ میں ایسا کیا ہے جو سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی جا رہی, اس کا کیا مطلب ہے؟ وزیر داخلہ کو رپورٹ پسند آئی تو جمع کروا دیں گے, رپورٹ پسند نہ آئی تو جمع نہیں کروائیں گے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ رپورٹ 600 صفحات پر مشتمل ہے, ہمیں اعتراض نہیں کہ رپورٹ کا جائزہ چیف ایگزیکٹو لیں. مطلب یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جانتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہے اور اس میں اگر یہ رد و بدل کریں گے یہ ان کے گلے پڑ جائے گی, تو یہ انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہمیں معلوم ہے یہ رپورٹ 600 صفحات پر مشتمل ہے, ہمیں اعتراض نہیں ہے چیف ایگزیکٹو اگر اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں, لیکن جو رپورٹ ہم نے مانگی آپ کو عدالت میں پیش کرنی پڑے گی. کیس میں ہم 43 دن سے دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا حتیٰ کہ جو مقدمہ تک درج نہیں ہوا میڈیکل بورڈ پہ, جس میڈیکل بورڈ پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے تھے, جو میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم رپورٹ تک نہیں دینا چاہتا تھا جو والدہ ہیں ارشد شریف کی, ان کو
اس کے بارے میں عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم نے میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے، میڈیکل رپورٹ اطمینان بخش نہیں ہے، سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ تھا لیکن جو رپورٹ ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ صحافی سچ کی آواز ہیں، اگر کوئی صحافی غلط خبر دیتا ہے تو آپ قانون سازی کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کریں اور آپ اس کو ہم کسی بھی صحافی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو 8 ماہ کا ٹائم گزرا ہے جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، کیونکہ معاملات کچھ اور تھے اور اب دوبارہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو عدالت نے کہا ہم نہیں یہ کسی صورت میں بھی برداشت کریں گے، ہم صحافیوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ اور عدالت نے کہا آپ کے 43 دن اس معاملے کو دبا کے رکھنے کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے، پوری قوم شک میں مبتلا ہے، کئی لوگوں کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، مختلف تھیوریز بنائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ صاف شفاف طریقے سے اور جو مظلوم ہے یا مقتول ہے اس کی فیملی کے مطابق اگر آپ انٹروگیشن کرواتے، انویسٹیگیشن کرواتے، ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی، لیکن آپ نے اس معاملے کو خراب کیا ہے، آپ نے اس معاملے کو لٹکایا ہے۔ اب رپورٹ آئی ہے، آپ رپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے، تو عدالت نے کہا یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، ہم اس معاملے پر بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اس معاملے کو الٹیمیٹلی اینڈ تک لے کر جائیں گے اور ہم اس پر جو انصاف ہے وہ دیں گے مقتول کی فیملی کو۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا، کیونکہ اسد مجید بھی آج پیش ہوئے جو سیکرٹری خارجہ ہیں، ان سے بھی عدالت کی جانب سے رپورٹ طلب کی گئی اور عدالت نے ان کو بھی روسٹرم پر بلایا اور ان سے بھی سوال جواب کیے۔ اس پر جو عدالت ہے، عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ اگر رپورٹ میں حساس معاملات ہیں تو ان چیمبر بریف کرنے کی درخواست آپ دے سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے کہ اگر رپورٹ میں کچھ حساس معاملات ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیمبر آپ اس کو دیکھ لیں، تو جو وکلا ہوں گے وہ اور کورٹ چیمبر میں اس کو دیکھ لے گی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رپورٹ جمع نہیں کروا سکتے۔ جو رپورٹ ہے وہ چھپا کر آپ نہیں رکھی جا سکتی۔ کیا اس میں وزیر داخلہ کو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں؟ سیکرٹری خارجہ اسد مجید جو ہے وہ پیش ہوئے تو عدالت نے کہا کہ آپ کی وزارت ہے جس نے کینیا سے کوارڈینیٹ کرنا ہے، آپ بتائیں۔ اسد مجید سے کہا کہ آپ بڑے مشہور ہیں اور کیونکہ اسد مجید یہ وہ ہے جو امریکہ میں اس وقت سفیر تھے جنہوں نے دھمکی امیز پیغام پاکستان میں پہنچایا جن کے لیے وہ دیا گیا تھا، اور پھر اس بنیاد پر یہ ساری نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ کی وزارت ہے جس نے کینیا سے کوارڈینیٹ کرنا ہے، تو آپ کیا اس پر کرتے ہیں، کیا آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے اپنی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی۔ اب 2 رپورٹیں ہیں، ایک وزارت داخلہ کے پاس ہے جو فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ ہے۔ عدالت نے کہا کہ آپ وہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ آج ہی سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے تاکہ سپریم کورٹ آج اس کو دیکھ سکے اور کل جو سماعت ہونی ہے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اس کے مطابق جو سماعت ہے اس کو آگے بڑھا سکے۔ جو کینیا سے پولیس کی رپورٹ آئی ہے اور جو کینیا پولیس کے ساتھ روابط ہیں، کیونکہ جو جویریہ صدیقی ہیں جو وائف ہیں ارشد شریف کی بیوہ، ارشد شریف شہید کی جو وائف ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اب تک انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور میڈیا سے بھی بات کی کہ اب تک کسی حکومتی نمائندے نے ہم سے رابطہ کرنا گوارا نہیں سمجھا، کوئی ہمارے گھر تک آنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ہمارے گھر تعزیت کرنے نہیں آیا، تو وہ اگر رپورٹیں بنا کے لائیں گے تو اس میں کیا ہوگا۔ اس میں ایک بات میں آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہوں گا کہ پی ایف یو جے کی جانب سے جو یہ ساری چیزیں ہوں گی اور پی ایف یو جے کے وکلا آئیں گے، میری گزارش ہوگی، اور یہ میں عمران ریاض خان سے بھی گزارش، میں نے ان کو پرسنلی میسج بھی کیا ہے، اور جو ہیں ان کی وائف ہیں ارشد شریف شہید کی جو بیوہ ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے، اور ان کی والدہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود کل ان کی جو والدہ ہیں وہ عدالت میں خود جائیں اور اپنا وکیل لے کر جائیں، ایک تگڑا وکیل ہو جو ارشد شریف کی والدہ جو اس میں پٹیشنر ہوں گی اس کی جانب سے ایک تگڑا وکیل ہو جو اس سارے معاملے کو دیکھے اور اس سارے معاملے پر پیرا دیں۔ کون پیرا دے؟ عمران ریاض خان اور جو تمام ان کے دوست ہیں وہ پیرا دیں وہاں پر کہ پروسیڈنگز کیا ہو رہی ہیں، ہم تو آپ کو بتائیں گے ہی، لیکن جو اس سارے معاملے کے اس انصاف کے اس وقت تک یہ وہ لوگ چیمپئن ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے، اسٹرگل کی ہے، آواز اٹھائی ہے، جنہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اپنا جو جب کردار ادا کریں گے، ہم سب بطور قوم مل کر جب اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ نہیں بچ سکتے۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو سخت ریمارکس دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا اس معاملے کو آپ نے اتنا دبا کے رکھا ہے، ایک مقدمہ تک نہیں درج کیا، ایک مقدمہ تک، ایک ایف آئی آر تک نہیں درج ہوئی، جو رائٹ ہوتا ہے کسی بھی مظلوم فیملی کا کہ اگر ان کا کوئی قتل ہو جائے تو وہ آپ کو اگر کوئی درخواست دے رہے ہیں تو آپ اس کے مطابق مقدمہ درج کریں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے مقدمہ تک درج نہیں کیا؟
اور اس پر جو عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق کیس میں کوئی ایف آئی آر پاکستان اور کینیا میں درج ہی نہیں کی گئی، اور اس پر جو اسد مجید ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کینیا میں سفارت خانے سے اعلیٰ سطح رابطہ ہے، اور اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا جو رابطہ ہے اور اب تک کی آپ کی کیا رپورٹ ہے، بتائیں کہ کیوں ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی گئی۔ یہ چیف سیکرٹری جو سیکرٹری داخلہ تھے ان سے سخت سوالات کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں کیوں نہیں ابھی تک آپ نے ایف آئی آر درج کی، اگر کچھ غلط ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کہاں آپ نے ڈنڈی ماری ہے۔ از خود جو نوٹس ہے عدالت نے کہا کہ ہم نے اسی وجہ سے لیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھا جائے، کچھ ایسا نہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں جو والدہ ہے ارشد شریف کی وہ ان کو پریشانی ہو اور ان کو کوئی تکلیف ہو۔ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیکرٹری داخلہ کو اور وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ آج شام سے پہلے ارشد شریف قتل کیس کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا جائے اور وہ مقدمہ درج کر کے سپریم کورٹ میں رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائی جائے، اور ساتھ جو عدالت نے کہا صحافیوں سے بدسلوکی، چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا صحافیوں سے بدسلوکی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ معاملے میں وزارت خارجہ کا لیڈنگ رول ہے، کیا کینیا والے اپنی رپورٹ شیئر کریں گے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور جو ہم ان سارے معاملات کو آپ ان سے رپورٹ لیں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے، جو اب تک رپورٹ آپ کے پاس آ چکی ہے وہ بھی، اور مزید بھی آپ ان سے رپورٹس منگوائیں اور کل جمع کروائیں۔ اور افضل بٹ جو پی ایف یو جے کی جانب سے پیش ہوئے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے کہا 2 ہفتے پہلے ایک درخواست دی گئی تھی ارشد شریف قتل کیس سے متعلق قوم سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے۔ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور چونکہ ہم انتظار کر رہے تھے ان رپورٹس کا، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس وغیرہ جو انکوائری ہو رہی تھی، تو اب 43 دن کے بعد اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اب اس معاملے پر، اور انہوں نے کل کے لیے سماعت کو ملتوی کیا، انہوں نے کہا ہم لمبا نہیں کریں گے، اور آج ایف آئی آر درج ہوگی۔ ایف آئی آر میں کس کو نامزد کیا جاتا ہے، نامعلوم ایف آئی آر ہوتی ہے، کیا ارشد شریف کی فیملی کی جانب سے ایف آئی آر ہوتی ہے، رانا ثناءاللہ خود کو ایف آئی آر کرواتے ہیں، کل یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ نے ان سارے معاملات کو خود دیکھ رہی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بہت اہم اور اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور رانا ثناءاللہ کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں کہ وہ کیا اس رپورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ کو پتہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، وہ تو چلیں جو بھی حالات تھے لایا گیا، لیکن جانتے تو ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، اور آج جو مقدمہ درج ہوگا، جو ایف آئی آر ہوگی، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایف آئی آر کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔